نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے صحیفوں میں کہی گئی تھی، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ تو سورۃ الاعلیٰ جو ایک بڑی مشہور سورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عید کی نماز میں، جمعے کی نماز میں پڑھتے تھے اور اس بات کا ریمائنڈر دیتے تھے، یاد دہانی کراتے تھے کہ انسان کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، اور سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، لیکن اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہاں ہمیں 3 کام بتائے گئے ہیں جن کا ذکر 3 کتابوں میں ہوا ہے، یعنی قرآن مجید میں بھی، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی، کہ یہ 3 کام پکے کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں۔ ان میں سب سے پہلی چیز من تزکا، تزکیہ، اپنے آپ کو صاف کرنا برے عقائد سے، برے اخلاق سے، برے اعمال سے۔ وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا ذکر کرتے رہنا۔ پھر تیسری چیز نماز پڑھنا۔ لیکن یہ 3 کام کیوں نہیں ہوتے؟ کہ وقت نہیں۔ وقت کس چیز میں جا رہا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی تمہارے سامنے دنیا کے کام جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں، زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو دنیا کی زندگی محض ایک دھوکہ ہے، اور آخرت اس کے مقابلے میں ایک اٹل حقیقت ہے کہ جس کا سامنا ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی، ہر زندہ کے اوپر موت ضرور آئے گی، اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ یعنی آج دنیا میں تم جو بھی عمل کرو گے، جو بھی کام کرو گے، اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں ضرور ملے گا۔ فمن زحزح عن النار، تو جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی یہ جو چیزیں جن کے اوپر ہم مرتے ہیں، جن چیزوں کو ہم اپنی جی جان سے لگا کے بیٹھے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں چھوڑ کے جانے والا ہے، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت چھوٹی ہے، کیونکہ یہ ختم ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، کہہ دو کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے، یعنی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور وہ گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کا ڈر ہو اور وہ نیکی کے راستے اختیار کر لے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی کے سوا کچھ نہیں، یہ کھیل تماشا ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی ڈر کے زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی ہر وقت فکر میں لگے رہتے ہیں، وہ غافلوں جیسی زندگی بسر نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر دیکھے کہ اس انگلی کو کتنا پانی لگا ہے۔ یعنی آخرت سمندر جتنی ہے اور دنیا ایک انگلی کو لگنے والے پانی جتنی، کتنی تھوڑی، پانی تھوڑی دیر میں خشک ہو کے اڑ جائے گا تو حاصل تو کچھ نہیں رہے گا،
بچے گا تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ دنیا پیٹھ پھیر کے جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اور آخرت سامنے آ رہی ہے، یعنی آخرت ہماری طرف آ رہی ہے اور دنیا ہمارے پیچھے جا رہی ہے، یعنی ہم مسافر ہیں، چلتے جا رہے ہیں اور دنیا پیچھے چھٹتی جا رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں۔ کچھ آخرت کو چاہتے ہیں، آخرت سے محبت کرتے ہیں، اور کچھ دنیا کے چاہنے والے ہیں، وہ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جو ہاتھ سے جا رہا ہے اس کو پکڑنے کی کوشش میں ہے۔ بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ تو اس وقت عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، تو آج کے وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو بھی نیک کام ہم کر سکیں کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں سارے ایک کو پتا ہے، پھر جنت ہے یا جہنم، اور وہ ایسی جگہ ہوگی کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی، وہاں سے آگے کہیں نہیں جانا، وہ آخری سٹاپ ہے، فائنل سٹاپ۔ وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی، اور وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں، یعنی آج ہمارا جسم بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں یا جہنم میں جو جسم ملے گا نہ وہ ٹوٹے پھوٹے گا، نہ وہ ختم ہوگا، وہ ہمیشہ یا خوشیوں میں رہے گا یا سزا بھگتے گا۔ تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ انسان اپنے اس گھر کی تیاری کرے، اور وہی اصل میں قرار کا گھر ہے، ٹکنے کا گھر ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ جہاں مرضی گھر بنا لیں لیکن انسان اس میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا، جتنا بڑے سے بڑا محل تعمیر کر لیں لیکن آپ کتنی دیر رہیں گے یہاں؟ کتنے ہی واقعات ایسے ہیں کہ جو ہمیں سبق سکھاتے ہیں کہ گھر تیار ہیں، رہنے والے دنیا سے چلے گئے۔ کتنے بڑے سبق کے باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم آخرت کا گھر بنانے کی فکر کم ہی کرتے ہیں اور دنیا کے گھروں کے بارے میں زیادہ سوچتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے، انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی رہنے کا گھر ہے۔ گھر وہاں ہے، جب یہاں خیال آئے نا ہمارے پاس چھت اپنی نہیں، گھر اپنا نہیں، کرائے کا مکان ہے، کیا کرے، ابھی تک گھر نہیں بنا، تو یہ سوچا کرے گھر تو آگے ہے، گھر تو وہاں ہے، اچھے کام کر لیں تاکہ وہاں اچھا گھر بن جائے۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اور دنیا کی زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل گھر ہے، اصل زندگی ہے، کاش وہ جانتے ہوتے کہ اصل زندگی وہاں شروع ہوگی۔ یہ تو امتحان کا گھر ہے، یہاں تو ہمیں کچھ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یہاں دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے اور دنیا کی رونقیں اور دنیا کی زینت اور دنیا کا عیش و عشرت سمیٹنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ مومن کی زندگی ایک مشقت والی زندگی ہوتی ہے، اصل عیش آخرت کی عیش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خندق کھود رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ شعر پڑھ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاکرم الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی حقیقی نہیں، پس انصار و مہاجرین پہ اپنا فضل اور کرم فرما۔ سورۃ الاعلیٰ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما ہی دیا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ پیغمبر جو تھے ان کو اللہ نے کیوں چنا؟ ان کے اندر خاص خوبی کیا تھی؟ وہ خوبی تھی آخرت کے گھر کی یاد، وہ ہر وقت اس گھر کی یاد میں جیتے تھے۔ یہاں ہم ذرا بھی کسی اچھے کام کے لیے گھر سے نکلے تو ہم سوچتے ہیں گھر یاد آ رہا ہے، گھر کب پہنچیں گے، گھر گھر گھر، حالانکہ یہ گھر اپنا گھر نہیں، یہ تو بہت جلدی چھوڑ دینے والا ہے۔ پیغمبروں کی خاص صفت یہ تھی، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ چن لیا تھا جو اصل گھر کی یاد تھی۔ وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، اور بلا شبہ وہ ہمارے نزدیک یقیناً چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں آئے
وہ آخرت کے گھر کی یاد دہانی کے لیے آئے. انہوں نے دنیا میں آ کر لوگوں کو بتایا کہ یہاں ہمیشہ نہیں رہو گے، واپس جانا ہے. واپسی کی تیاری اور فکر کرو، اپنی آخرت کو اپنا ہم و غم بنا لو. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے اللہ اس کے تمام امور کو جمع کر دیتا ہے اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر لوٹتی ہے. اور جس کی نیت صرف دنیا حاصل کرنے کی ہو، اللہ اس کی تنگیوں کو اس پر کھول دیتا ہے، یعنی اس کے لیے تنگیاں اور مشکلات کھل جاتی ہیں، اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے، اور دنیا میں سے اس کو صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے لیے لکھا جا چکا ہے. یعنی وہ اپنے حصے اور اپنی قسمت سے زیادہ حاصل بھی نہیں کر سکتا، لیکن دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک جاتا ہے. یاد رکھیے، دنیا کی زندگی میں ایک مومن ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے. وہ کبھی بھی بے فکر اور غافل نہیں ہوتا. وہ کبھی عیش و عشرت میں اس طرح نہیں کھوتا کہ وہ اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو، اپنی منزل کو بھول جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے فرمایا، مجھے میری عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کروں گا. اگر وہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو میں اسے اس دن خوف میں مبتلا کر دوں گا جس دن اپنے بندوں کو جمع کروں گا، یعنی قیامت کے دن. اور اگر دنیا میں وہ مجھ سے ڈر گیا، یعنی جو بندہ دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے، تو اپنے بندوں کے جمع ہونے کے دن میں اس کو امن عطا کروں گا. اس دن وہ بے فکر ہو جائے گا. لیکن آج ہمارے خوف دنیا میں دنیا کے متعلق ہی ہیں، یہ ختم نہ ہو جائے، وہ چلا نہ جائے، یہ نقصان نہ ہو جائے. ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کس چیز سے ڈرتے رہتے ہیں ہم. کیا اللہ سے ڈرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، اپنے قبر کے انجام سے ڈرتے ہیں، یا پھر دنیا کے یہ گلاس نہ ٹوٹ جائے، یہ بچہ نہ گر جائے، یہ فلاں بیمار نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، بس یہی فکریں ہیں ہماری. اس سے بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے یاد رکھیے، دنیا کی لذتوں کو حد سے زیادہ اختیار کرنا، یہ بھی آخرت سے غفلت کی علامت ہوتی ہے. دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی چاہیے. انسان جو بھی کام کرے اس میں یہ ضرور سوچے کہ اس کا میری آخرت میں کیا فائدہ ہوگا. صرف یہ نہ سوچے کہ میری دنیا میں کیا نفع ہوگا. یہی چیز اس کے اندر یہ میزان قائم کرے گی کہ پھر حلال کو اختیار کرے گا، حرام کو چھوڑے گا، جھوٹ، دھوکے، فریب، خیانت کو چھوڑے گا، کیونکہ یہ چیزیں اس کی آخرت کو نقصان دینے والی ہیں. اور وہ چیزیں اختیار کرے گا چاہے دنیا کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، جو آخرت کے حساب سے فائدہ دینے والی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت طلب کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آخرت کا فائدہ ہو جب تک انسان دنیا کا نقصان نہ کر بیٹھے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کچھ لوگوں پر پڑی. آپ نے پوچھا، یہ لوگ یہاں پر کیوں جمع ہیں؟ بتایا گیا کہ قبر کھود رہے ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، یعنی موت کی ایک گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اپنے ساتھیوں سے تیزی سے آگے نکل گئے، یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچ گئے اور اس پہ جھک گئے. صحابی کہتے ہیں کہ میں بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کیا کرتے ہیں تیزی سے آپ کے پیچھے آگے نکل گیا. آپ رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی. آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کے فرمایا، اے بھائیو، اس جیسے دن کی تیاری کر لو، اس گڑھے میں آنا ہے، اس کے لیے تیاری کر لو، اس کی فکر کرو. اور اصل میں عقل مند وہی ہے جو موت کو زیادہ یاد کرے اور موت کے بعد والی زندگی کی تیاری زیادہ کرے. لیکن آج آپ دیکھیں ہماری تیاریاں کس چیز کی ہوتی ہیں. کبھی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کبھی کسی پارٹی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کبھی کہیں جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کبھی کچھ کھانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. سارا وقت ہم پر دنیا 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 سوار ہے، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ بہت جلد ہم اس کو چھوڑ کر جانے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہو. انہوں نے پوچھا مومنوں میں سے عقل مند کون ہے؟ فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں، جو مرنے کے بارے میں فکر کرتے رہتے ہیں، وہ زیادہ عقل مند ہے، اور اس کے بعد کے مرحلوں کی زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں. یعنی کل کیا پیش آنے والا ہے، منکر نکیر کیا پوچھنے والے ہیں، حشر کے دن کھڑے ہو کر ہم سے کیا پوچھا جائے گا، اس چیز کی تیاری زیادہ کرتے ہیں. اور پھر انسان کے لیے جب صبح ہو جائے تو شام کی انتظار نہ کرے، فکر کرے کیا پتا شام سے پہلے ہی میری موت ہو جائے. اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرے، یہ سوچ کر کہ کیا پتا صبح مجھے ملتی ہے کہ نہیں. اور یہ حقیقت ہے
کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک دن صبح کے وقت زندہ ہوتے ہیں اور شام تک وہ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں. کتنی خبریں ہم ایسی پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں لیکن ہم اس سے کوئی سبق نہیں لیتے. عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے ساتھ لے جانے والی چیز کا انتظام کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، ہم سب بھی ایک دن اس جگہ پہنچیں گے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت جوتوں کی آواز سنتا ہے، یعنی قبر کے اندر زمین سے اس کو کھٹ پٹ آتی ہے. پھر اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے. کیا چیز؟ نماز. اب ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی صحیح پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو قبر میں کون سی چیز سر کی طرف ہوگی؟ نماز. اگر انسان اپنی نمازوں کی پابندی کرے اور نوافل وغیرہ بھی پڑھے، روزہ اس کے دائیں طرف ہوگا. روزہ کہاں ہوگا؟ دائیں طرف. زکوٰۃ اس کے بائیں طرف ہوگی. اب آپ دیکھیں ہم ویسے تو روزے رکھ لیتے ہیں، جو پیریڈز میں روزے رہ جاتے ہیں وہ رہ ہی جاتے ہیں، جو بیمار ہوئے اس کو قضا نہیں کرتے. تو زندگی کے ایک ایک روزے کی، بچے پیدا ہوئے جو روزے چھوڑے، پیریڈز آئے جو روزے چھوڑے، جب بھی کوئی روزہ چھوڑا اس کا حساب کرے اور ان کو قضا کرے، یعنی دوبارہ رکھے ان کو. اور اگر بہت بڑھاپا آ گیا تو ان کا فدیہ ادا کرے اپنی زندگی میں. مومن کی پروٹیکشن قبر میں اس کی اعمال کرتے ہیں. فرمایا اور دیگر نیک کام، صدقہ، نماز، نیکی، لوگوں سے اچھائی، وہ اس کے پاؤں کی طرف ہوتے ہیں. اب وہ کیا ہے؟ چاروں طرف سے محفوظ ہو گیا. جب اس کے سر کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے، کوئی عذاب آنے لگتا ہے، کوئی چیز کاٹنے کے لیے آنے لگتی ہے، تو نماز کہتی ہے میری طرف سے رستہ کوئی نہیں. کوئی نماز چھوڑی نہیں، دیوار بند ہے، حفاظت. جب دائیں طرف سے کوئی چیز آنے لگتی ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا رستہ کوئی نہیں، سارے روزے پورے ہیں. پھر بائیں طرف سے آنے لگتی ہے کوئی چیز تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے آنے کا رستہ نہیں، پوری پوری زکوٰۃ دی ہوئی ہے. پھر پاؤں کی طرف سے کوئی چیز آنے لگتی ہے تو صدقہ خیرات اور نفل اور لوگوں سے اچھا سلوک، لوگوں کی کیئر کرنا، وہ اس کو آنے کا رستہ نہیں دیتی. اس طرح ایک بندہ مومن اپنی قبر کے اندر عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور جس نے اپنے فرائض ہی نہیں پورے کیے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ زکوٰۃ کی فکر ہے، نہ صدقے کی، نہ اخلاق کی، نہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی، پھر وہاں کوئی آپ کو بھیجے گا یہ چیزیں کہ یہ ہماری طرف سے رکھ لو؟ نہ کوئی بھیجے گا، اور اگر بھیجے بھی تو اندر نہیں جاتی، وہ اندر صرف اپنے اعمال جاتے ہیں. تو جو شخص برائی کرتا ہے اور برائی اس کو گھیر لیتی تو وہ پھر ہمیشہ کی مصیبت میں پڑ جائیں گے. تو یاد رکھیں کہ موت کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا تذکرہ کثرت سے کرو. اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے اس کو یاد کرو. تم سے بڑے چلے گئے، تم نے بھی جانا ہے، اور مرنے کو قریب ہی سمجھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے آخری نماز سمجھ کے پڑھو، کہ پتہ نہیں اس کے بعد اگلی نماز ہوتی ہے کہ نہیں. اور آپ دیکھیں کتنے حادثے ہوتے ہیں، کتنے بم بلاسٹ ہوتے ہیں، کتنی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ کھڑے کھڑے دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھے انسان، کیونکہ اس طرح پھر نماز بھی اچھی ہو جاتی ہے. اور آخرت کی یاد کے لیے جب کہیں قبرستان کے پاس سے گزریں تو مردوں کے لیے دعا بھی کریں، اور اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں کہ اگر ہم یہاں ہوں تو ہمارا کیا ہو. اور ایک دن تو وہاں جانا ہی ہے. دنیا میں انسان پروگرام بناتا رہتا ہے، میں یہاں جاؤں گا، میں وہاں جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ قبر میں چلا جاتا ہے. تو قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی اچھی بنانے کے لیے کچھ کرنے کے کام ہیں. ان میں سب سے پہلا کام یہ کہ اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کریں، توحید پر زندگی گزاریں، ہر چیز کو اللہ کے لیے خالص کریں. کیا کریں؟ ہر چیز کو اللہ کے لیے، ہر کام کو اللہ کے لیے خالص. چھپی ہوئی نیکیاں کریں اور اپنی نیکیوں کا اشتہار نہ دیں کہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا. سب کچھ ساتھ ساتھ ہی برباد کر دیتے ہیں. اول تو یہ کہ کرتے ہی کم ہے، اور جو کرتے ہیں وہ اس کا اتنا اشتہار دیتے ہیں کہ وہ لوگ ہی تعریفیں واہ واہ کر کے اس کو پورا کر دیتے ہیں. تو اس لیے ایسی نیکیاں کریں جس کا اللہ کے سوا کسی کو بھی نہ پتا ہو، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. اور پھر اس چیز کی دعا کریں کہ کلمہ توحید پر ہی خاتمہ ہو. ہمارے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر ایمان کے ساتھ ساتھ فرائض کی حفاظت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں ہیں، جو شخص ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا وہ جنت میں داخل ہوگا. جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی. اکثر لوگ 4 پڑھتے ہیں، فجر کے لیے نہیں اٹھتے، یا عشاء پڑھے بغیر سو جاتے ہیں.
نہیں، 5 نمازوں کی حفاظت کی، اور ان کے وضو، ان کے رکوع اور سجود، اور ان کے اوقات کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا، زاد راہ کی طاقت اگر رکھتا ہو، اور خوش دلی سے زکوٰۃ دی، یعنی اس کو چٹی نہ سمجھا، بوجھ نہ سمجھا، تو ایسے شخص کے لیے پھر کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور پھر آخرت میں یاد رکھیے سب سے پہلا حساب نماز ہی کا ہوگا۔ ہم لوگوں کی بڑی تعریفیں کرتے، فلاں شخص بہت اچھا ہے، بس نماز نہیں پڑھتا۔ کیا اچھا ہے؟ جو اللہ ہی کا حق نہیں دیتا، جس نے اس کو سب کچھ دیا۔ لوگوں کو تو بڑے کچھ دے رہا ہے دکھاوے کے لیے، اچھا نظر آنے کے لیے، لیکن جس رب نے اس کو پیدا کیا اس کے لیے نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ قربانی کرتا ہے، نہ وہ صدقہ کرتا ہے، بلکہ اپنی مرضی کے جو دل ہے نیکیاں وہ کرتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے آخرت میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ پھر اسی طرح دوسرے نمبر پر لوگوں کے حقوق کی ادائیگی۔ بعض اوقات ہم اپنی نمازیں تو خوب اچھے طرح پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے فرائض پورے نہیں کرتے جو ہمارے بندوں کی طرف ہوتے ہیں۔ لین دین میں دھوکا، اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرنا، اپنے کام میں سستی، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، یہ چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تم اسے ملے ہو تو سلام کرو۔ پہلا حق کیا ہے؟ سلام کرو۔ نمبر 2، جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کو قبول کرو، اللہ یہ کہ دعوت میں کوئی اللہ کی نافرمانی کے کام ہو تو پھر بے شک انسان انکار کر دے۔ تیسری چیز، جب وہ تم سے کوئی خیر خواہی طلب کرے تو خیر خواہی کرو، یعنی کوئی مشورہ وغیرہ مانگے تو اچھا مشورہ دو۔ پھر نمبر 4، جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو۔ نمبر 5، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، یعنی اس کی کیئر کرو، اس کا خیال رکھو، کیونکہ مددگار کی ضرورت ہوتی ہے اس کو جب وہ بیمار ہوتا ہے۔ اور نمبر 6، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ، یعنی اس کی تعزیت وغیرہ بھی کرو۔ پھر اسی طرح انسانوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، پھر رشتہ داروں کا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا بہت ضروری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم رحمان کا ایک جزو ہے، جو عرض کرے گا اے رب مجھے توڑا گیا اور میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا، اے میرے رب مجھ پہ ظلم کیا گیا، اے میرے رب اے میرے رب، تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کیا تو اس پہ راضی نہیں کہ میں اسے جوڑوں جو تجھے جوڑے گا، اور میں اسے کاٹوں جو تجھے کاٹے گا، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دوں جو تیرا خیال نہ رکھے۔ تو جو شخص رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتا قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت اور رحم یعنی رشتہ داری کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ دونوں پل صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے، اور جو شخص وہاں سے گزرنے لگے گا وہ اس کو پکڑ لیں گے جس نے امانت ادا نہ کی اور رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کیے۔ پھر انسان کو صلہ رحمی کرنی چاہیے، چاہے وہ دوسرا رشتہ توڑے ہی کیوں نہ، یعنی اگر کوئی ہمارا حق نہیں بھی دیتا تو کوئی بات نہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا فرض پورا کرے۔ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، یعنی میں ان کا خیال رکھتا ہوں وہ میرا خیال ہی نہیں رکھتے، میں ان سے نیکی کرتا ہوں وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں، میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ مجھ سے جہالت سے پیش آتے ہیں، یعنی بد اخلاقی برتتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو گویا کہ تو ان کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہا ہے، اور جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ رہے گا، یعنی اگر تیرے رشتہ دار اچھا نہیں کرتے اور تو اچھا کرتا ہے تو اللہ تیرے لیے مددگار پیدا کر دے گا، تمہارے کام آسان ہو جائیں گے، دنیا میں ہی اس کا بدلہ ملنے لگ جاتا ہے انسان کو۔ اسی طرح کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ نہ بولے، جس نے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دیا اور اسی حال میں مر گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو رشتہ داروں سے بھی تعلق نہیں کاٹنا چاہیے اور دوستوں عزیزوں سے بھی، بس ٹھیک ہے سلام دعا کی حد تک رہے، اگر کسی سے کوئی شر پہنچتا ہے کوئی خرابی آتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی زندگی کی فکر کریں، 5 سوالوں کی تیاری کریں۔ ابن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی شخص کے دونوں قدم اس کے رب کے پاس سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکیں گے
جب تک اس سے 5 باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. نمبر 1، عمر کن کاموں میں لگائی، یعنی زندگی کس کام میں گزاری، سارا دن کیا کرتے رہے. جوانی کہاں لگائی، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جوانی تو کھانے پینے کے دن ہے اور عیش و عشرت کے. نہیں، جوانی کی عبادت جو ہے یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. پھر مال کہاں سے کمایا، سورس آف انکم کیا تھا، حلال تھا حرام تھا، سود سے کمایا، رشوت سے کمایا، دھوکے سے کمایا، کسی یتیم کا مال غصب کیا، کہاں سے لیا. اور پھر چوتھا سوال، مال خرچ کہاں کیا. عزیز بہنوں، اس بارے میں ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنا پیسہ کہاں لگاتے ہیں. کیا وہ واقعی ضرورت کی چیز ہوتا ہے یا صرف دکھاوے کے لیے، نمائش کے لیے، شو آف کے لیے، اپنے مالدار ہونے کا اظہار کرنے کے لیے. کس جگہ پیسہ لگاتے ہیں، یعنی جہاں بھی لگائیں اس کی فکر کریں، کیونکہ مال کا حساب ہوگا. آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارا سب سے زیادہ پیسہ کہاں لگتا ہے، آپ خود ہی بتائیں مجھے. شادیوں میں کس چیز میں زیادہ لگتا ہے، کپڑوں میں، ڈیکوریشن میں، میوزک میں. تو آپ سوچیں کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے. ایک ایک گانے والا بلا کے ایک تو اللہ کی نافرمانی، اور اوپر سے اس کو اتنا پیسہ دے دیتے ہیں کہ وہ سب حرام جگہ پر جاتا ہے اور اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی. اگر ہم لوگ مسلمان وہی کام کریں جو ہندو کر رہے ہیں تو پھر آپ سوچئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، پھر کس چیز کا فرق رہ گیا. اور پھر پردے کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، لڑکے لڑکیاں مکس ڈانس کر رہے ہیں، فتنہ فساد کر رہے ہیں. یعنی ان سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہوگا کہ مال کہاں خرچ کیا، کس جگہ لگایا. تو یہ آخرت کی تیاری ہے. اگر اللہ نے مال دیا تو اس سے اپنی آخرت بنائے، وہاں کے بلند درجات خریدیں. دنیا کے گھر پہ گھر بنانے کی بجائے جنت میں گھر بنائیں، مساجد بنائیں، دینی تعلیم کے ادارے بنائیں، یتیم خانے بنائیں، کنویں کھدوائیں، غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں. اس سے آپ کی آخرت بنے گی. تو آپ وہاں کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں، یا اللہ میں نے اپنے مال سے مسجد بنوائی تھی، یا اللہ میں نے اپنے مال سے کنواں کھدوایا تھا، اللہ میں نے اپنے مال سے یتیم بچوں کے لیے سارا انتظام کیا تھا، میں نے بیماروں کا علاج کروایا تھا. ہم کیا کہیں گے، یا اللہ میں نے اپنے مال سے ہزاروں کے جوڑے بس خریدے تھے اور وہی پہن کے دکھاتی رہی. ہم کیا جواب دیں گے؟ سوچئے ذرا اس بات کو. اور یاد رکھیے، شادی کے موقع پر خاص طور پر جو اسراف ہوتا ہے، حد سے زیادہ خرچ کرنا، اس کا سبب عورتیں ہیں، مرد نہیں کرتے. یہ عورتیں ہی مشورے دیتی ہیں اور عورتیں ہی کرواتی ہیں. اور اگر آپ کے اندر ایمان ہو تو آپ اس کو روک بھی سکتی ہیں کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے. آخر کسی کو تو مثال قائم کرنی ہوگی، کسی کو تو ٹرینڈ سیٹ کرنا ہوگا، ورنہ سب ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، صرف لیوشلی کھانے پینے اور ڈیکوریشنز اور کپڑے اور دینا اسی میں ہی سارا مال خرچ ہو گیا. تو آپ سوچئے پھر اللہ کے سامنے جا کے کیا جواب دیں گے، کیا حساب دیں گے. یا پھر ہمیں حساب کا کوئی یقین ہی نہیں. پھر آخرت میں فائدہ دینے والی کچھ صفات اپنے اندر پیدا کریں. سب سے پہلے شکر گزار بننا، نعمتوں پر شکر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں نے تجھے گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار کیا، عورتوں سے نکاح کیا، میں نے تجھے اس حال میں رکھا کہ تم سردار تھے، لگان وصول کرتے تھے. فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ، ان ساری چیزوں کا شکر کہاں ہے؟ اور شکر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ اس کو ملا ہے اس کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرے، یہ شکر ہوتا ہے، اور اس سے نافرمانی کے کام نہ کرے. عبد الرحمن بن شبل سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فساق جہنمی ہے. کہا گیا، اے اللہ کے رسول، فساق کون ہے؟ آپ نے فرمایا، عورتیں. ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، وہ ہماری مائیں، بہنیں اور بیویاں نہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر نہیں کرتی، اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی. تو اس امتحان میں کامیاب ہونا بھی بڑا مشکل ہے. عورتوں کے دل عام طور پر چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ چھوٹی زندگی میں بے شمار نعمتیں بھی ہوں اور چھوٹی سی تکلیف آ جائے تو کہتے مجھے تو کوئی راحت ملی نہیں، میں نے تو کوئی نعمت پائی ہی نہیں. اور اسی طرح اگر کوئی مصیبت آئے تو ہائے واہ ویلا اور چیخنا چلانا، گریبان پھاڑنا اور بال بکیرنا اور خواہ مخواہ کی باتیں کرنا، اللہ سے ناراض ہونا، تو یہ بے صبری کی علامت ہے اور یہ انسان کی آخرت کے لیے تباہ کن ہے. یاد رکھیے، دنیا امتحان کا گھر ہے، یہاں تو آزمائشیں آئیں گی ہی آئیں گی، لیکن ان پر صبر کرنا بڑا ضروری ہے. جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب آزمائش والوں کو ان کی مصیبتوں کا بدلہ دیا جائے گا تو اہل عافیت تمنا کریں گے،
کاش ان کی کھالیں دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی تاکہ انہیں بھی آج ایسا اجر ملتا۔ تو بڑی سے بڑی تکلیف پر صبر کر جائیں کیونکہ اجر بہت بڑا ہے۔ پھر اسی طرح اپنے اعضاء کی حفاظت کرنا، کان، آنکھ، دل، کیونکہ ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ آنکھوں سے کوئی بے حیائی کی چیز نہ دیکھیں، غیر مردوں کو نہ دیکھیں، غلط فلمیں نہ دیکھیں۔ پھر اسی طرح کانوں سے ایسی چیزیں نہ سنیں، جھوٹ، چغلی، میوزک، اس طرح کی چیزیں نہ سنیں۔ دل میں برے خیالات نہ ہوں، کوئی شک شبہات نہ ہوں، شہوات نہ ہوں، بلکہ اللہ کی یاد ہو، لوگوں کے لیے حسن ظن ہو، اچھے کاموں کے منصوبے بنائیں اور خاص کر زبان کی حفاظت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی ضمانت دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے تو میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں۔ پھر اسی طرح زبان کے ذریعے کسی کو اذیت نہ دی جائے، کسی کو دکھ نہ دیا جائے، ٹانٹ نہ کی جائے، تانے نہ دیے جائیں، گالی گلوچ نہ کی جائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ فلاں عورت اپنی نماز کی کثرت، روزے اور صدقے میں بڑی مشہور ہے، بڑی نیک عورت ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ سن لے ذرا غور سے کہ نماز، روزہ سب کچھ ہے، لیکن زبان نہیں ہے اس کی رکتی، کسی کو گالی گلوچ، کسی کا عیب، کسی کو تانا، کسی کے پیٹھ پیچھے بری باتیں، تو اس زبان کی وجہ سے اس کے سارے عمل برباد ہیں۔ پھر لان تان نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں تم کو زیادہ دیکھا ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، تم لان تان بہت کرتی، یعنی برا بھلا لوگوں کو بہت کہتی، اور شوہر کی ناشکری کرتی، یعنی وہ سب کچھ بھی دے تو کہتے مجھے کچھ نہیں دیا۔ پھر اسی طرح غیبت سے بچنا چاہیے، نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے مال اسباب کو آخرت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کرو، یعنی مال وہاں خرچ کرو جہاں سے آخرت کی کھیتی میں بے شمار پھل پھول ہوں، کیونکہ انسان جو کچھ جمع کرتا رہتا ہے وہ وارث لے جاتے ہیں، اس کے لیے وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے دے کے آگے بھیجتا ہے۔ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ خاتون ہے، انہوں نے ساری شوہر کی، بیٹوں کی سب پراپرٹی اپنے نام لگوا لی اور کسی کو کچھ نہیں دیتے۔ میاں کو بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے تو وہ بیوی سے مانگتا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی بات سن کے کہ آخر وہ سب کچھ قبر میں تو لے جا نہیں سکتی، یعنی کوئی بھی عورت اگر سارا مال بھی اپنے ہاتھ میں لے لے، نہ بچوں کو کچھ دے، نہ بہو کو دے، نہ کسی اور کو دے، تو ساتھ قبر میں تو کوئی نہیں لے جائے گا نا۔ جب انسان مر جائے گا تو سب ادھر ہی چھوڑیں گے، کس کا ہوگا؟ وارثوں کا ہوگا۔ ہاں، جو فی سبیل اللہ خرچ کرے، جو دائیں بائیں آگے پیچھے، کیونکہ صرف وہی مالدار بچے ہوئے ہیں اللہ کے حساب سے جو رائٹ لیفٹ آگے پیچھے خرچ کریں، دیتے جائیں دیتے جائیں دیتے جائیں، ورنہ اس کو جمع کر کر کے رکھنا حساب کتاب کا باعث ہے۔ حساب کی آسانی کے لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی اللہ سے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ ان سے فرمائے گا، کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجا تھا جس نے تمہیں میرے احکام پہنچائے؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں؟ پھر اللہ فرمائے گا، کیا میں نے تمہیں مال و دولت سے نہیں نوازا تھا؟ کیا میں نے تمہیں اس کے ذریعے برتری نہیں دی تھی؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں؟ پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو جہنم نظر آئے گا اور اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا، بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی دوزخ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ عدی کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے سے کیوں نہ بچو، یعنی چھوٹی سی چیز بھی اگر کسی کو دے سکو ضرورت مند کو تو وہ دے دو۔ اور فرمایا، اگر وہ ٹکڑا بھی نہیں تمہارے پاس، پوری کھجور نہیں کہا، کھجور کا بھی ٹکڑا، اگر وہ بھی نہیں تمہارے پاس تو اچھی بات ہی کر دو، اچھی بات کا صدقہ کر دو، کسی کا دل خوش کر دو، کسی کو انس فراہم کر دو۔ کیونکہ بعض اوقات ہمارے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال نہیں ہوتا، لیکن ہم بات بھی اچھے طریقے سے نہیں کرتے، منہ بنا کے رکھتے ہیں، تو کس کا نقصان کرتے ہیں؟ سراسر اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر صدقہ کرنے والی چیز جو ہے وہ باقی ہے، اور جو اپنے لیے بچا کے رکھتے ہیں وہ ختم ہو جانے والی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنا گوشت اس سے باقی ہے؟ تو انہوں نے کہا، ایک شانے کی ہڈی کی سوا کچھ باقی نہیں۔ فرمایا، اس کا مطلب یہ کہ سارے کا سارا بچ گیا سوائے اس شانے کے،
اس کا ثواب نہیں ہے، لیکن جو تم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے اس کا اجر و ثواب محفوظ ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ مسافر کی طرح زندگی بسر کرنی چاہیے، یعنی دنیا میں بہت عیش و عشرت کے سامان اکٹھے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ہم نے آگے جانا ہے۔ جیسے ایک مسافر تھوڑی دیر رکتا ہے پھر آگے چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے ریشم اور دیباج نہ پہنو، نہ سونے چاندی کے برتن میں کچھ پیو۔ یہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا چاندی کے پیالے بنا لیتے ہیں اور اس میں پانی ڈال کے پیتے ہیں، منع ہے۔ اور نہ اس کی پلیٹوں میں کچھ کھاؤ، کیونکہ یہ چیزیں ان کفار کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ پھر کم سے کم سامان میں گزارا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سامنے دشوار گزار گھاٹی ہے، جس سے صرف وہی نجات پائے گا جو ہلکا ہوگا، یعنی ہلکے رہو۔ اور پھر آخرت کی بھلائی کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ تو آئے ہم سب بھی دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اللہم لا تخزنا یوم القیامہ۔ اللہم انا نعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے والدین اور اولاد سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ ہمیں نیک بنا دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں آپس میں محبتیں پیدا کر دے۔ اللہ ہمیں نیکی کے کام دن رات کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا کر دے، اپنی محبت عطا کر دے۔ ہم دن رات تیری کتاب پڑھنے والے ہوں، آناء اللیل و آناء النہار، اور اس کو آگے پڑھانے والے ہوں۔ اللہ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کر دے، سابقون اور مقربون میں شامل کر دے۔ یا اللہ ہمیں نیکی کے کاموں کی حرص اور شوق عطا کر دے اور برائیوں سے نفرت عطا کر دے۔ یا رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک ایک بندے تک قرآن پہنچا سکیں۔ یا اللہ تو ہر جگہ قرآن کے چراغ روشن کر دے اور اس میں ہمارا حصہ لکھ دے اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔